کہ خدا کی ذات کیا ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی مگر وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ الابصار لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار۔ Eyes cannot reach him but he reaches the eyes۔ آج ہم اس گہرے راز سے پھر ایک بار پردہ اٹھائیں گے کہ کیوں ایک مادی انسان اپنے مادی وجود کے ساتھ اس غیر مادی طاقت کا دیدار نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی اس کی موجودگی کا تجربہ ہر لمحہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر یہ ضرور سوچتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ کائنات بنائی، وہ ہمیں ہماری ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ یہ سوال کسی شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک معصومانہ انسانی تجسس اور اپنے خالق سے ملنے کی تڑپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان محبت میں اس ہستی کو دیکھنا چاہتا ہے جس پر وہ بن دیکھے ایمان لایا ہے، یا جو ایمان نہیں لائے وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے اپنی حکمت کے تحت خود کو ہماری ان مادی آنکھوں سے اوجر رکھا ہے۔ اس کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بہت محدود ہیں۔ ہم ایک حد سے زیادہ نہ تیز روشنی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی شدید اندھیرے میں کچھ تلاش کر سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں مادہ ہیں، جبکہ خدا کی ذات ایک لطیف ذات ہے، اور اس جسم کے ساتھ کسی لطیف جسم کو بالکل نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب ہماری آنکھیں دنیا کی مادی چیزوں کو پورا دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو وہ اس بے عیب اور لامحدود ذات کا احاطہ کیسے کر سکتی ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ پیغمبر تھے جنہیں اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے کا شرف حاصل تھا، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن کوہ طور پر جب وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے تو ان کے دل میں اپنے رب کو دیکھنے کی شدید تڑپ پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی تمہاری یہ مادی آنکھیں میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ تم ایک انسان ہو اور تمہاری ساخت محدود ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا، تم سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اس واقعے کا اگلا منظر انسانی عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک ادنا سی تجلی اس عظیم اور مضبوط پہاڑ پر ڈالی۔ وہ نور اتنا طاقتور اور غیر مادی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مضبوط پتھریلا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر سرما بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فوراً اللہ کی تسبیح بیان کی اور توبہ کی۔ اس واقعے کا گہرا تجزیہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر کے کوئی بے رخی نہیں دکھائی تھی، بلکہ یہ ایک کائنات کا اصول واضح کیا تھا کہ مادی وجود کبھی بھی غیر مادی اور لامحدود طاقت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسے نہیں دیکھ سکتا۔ پہاڑ جو مادی طور پر انسان سے ہزاروں گنا زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے نور کی ایک جھلک برداشت نہیں کر سکا تو گوشت پوشت کا بنا ہوا ایک کمزور انسان اس دیدار کی تاب کیسے لا سکتا ہے؟ تو خدا کو انہی طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے جو طریقے خدا نے بتائے ہیں۔ اس نقطے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرنا ہوگا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں
जिन्हें हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते, लेकिन हम उनके होने का 100% फिर भी यकीन रखते हैं। मिसाल के तौर पर हवा को देखिए। आपने कभी हवा को देखा है? उसका रंग क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। फिर भी यकीन रखते हैं कि हवा है। लेकिन जब तपती धूप में ठंडी हवा का एक झोंका चलता है तो आपको सुकून मिलता है। जब हवा बंद हो जाए तो इंसान का दम घुटने लगता है। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी मौजूदगी का तजुर्बा हर सेकंड अपनी सांसों के जरिए करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर चलने वाली रूह है। कोई भी डॉक्टर या साइंसदान आज तक रूह को मादी आंख से नहीं देख सका, लेकिन जैसे ही ये रूह जिस्म से निकलती है, इंसान मिट्टी का ढेर बन जाता है। और सारे, चाहे वो मजहब को मानते हों या ना मानते हों, कभी किसी ने रूह को नहीं देखा, फिर भी सारे यकीन रखते हैं कि इंसान के अंदर रूह होती है। अगर हम हवा और रूह जैसी मामूली मादी और नीम मादी चीजों को देखने से कासिर हैं, तो इस कायनात के खालिक को इन आंखों से देखने की जिद कैसे कर सकते हैं। आइए अब एक और सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं, जो एक अजीम सूफी बुजुर्ग की जिंदगी से जुड़ी है। एक दफा एक मुल्हिद शख्स जो खुदा के वजूद का मुनकर था, उस बुजुर्ग की महफिल में आया। उसने बड़े फख्र से कहा कि मैं खुदा को तब मानूंगा जब तुम मुझे खुदा को दिखाओगे। ये सवाल आज भी बड़ा कॉमन किया जाता है, क्योंकि जो चीज नजर नहीं आती उसका कोई वजूद नहीं होता। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जमीन से मिट्टी का एक खुश्क ढेला यानी सख्त टुकड़ा उठाया और उस शख्स के सर पर मार दिया। उस शख्स को गुस्सा आ गया और वो काजी की अदालत में पहुंच गया कि इस बुजुर्ग ने मुझे मारा है और मुझे शदीद दर्द हो रहा है। काजी ने बुजुर्ग को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बुजुर्ग ने अदालत में उस मुल्हिद शख्स से पूछा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें दर्द हो रहा है, जरा मुझे वो दर्द दिखाओ, उसका रंग कैसा है, वो कहाँ है। उस शख्स ने कहा कि दर्द भी कहीं दिखाई देता है, ये तो सिर्फ महसूस होता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर काजी से कहा कि अलीजा, मेरा जवाब यही है, ये कहता है कि जो चीज नजर ना आए वो मौजूद नहीं होती। अब चूंकि इसका दर्द नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसका दर्द भी झूठा है। इस शख्स को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया और वो खामोश हो गया। इस वाक़े का बेहतरीन तज्ज़िया यह है कि कायनात की सबसे कीमती और सच्ची हकीकतें हमेशा नजरों से छुपी होती हैं। उनको देखने के लिए इंसानी शऊर चाहिए होता है, और वो भी आम नहीं, बहुत गहरा शऊर, और सिर्फ एहसास की अदालत में साबित होती है। मोहब्बत, नफरत, सच्चाई, दर्द, खुशी, ये सब वो जज्बे हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन इंसान को मार देते हैं। कोई गम में पड़ जाए मर जाता है, कोई मोहब्बत में पड़ जाए मर जाता है, कोई किसी की नफरत में पड़ जाए हलाक हो जाता है उस शख्स की नफरत में। लेकिन दुनिया का कोई इंसान इनके वजूद से इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का वजूद भी एक ऐसी ही बरहक हकीकत है जिसे देखने के लिए चेहरे की आंखों की नहीं बल्कि दिल की आंखों की जरूरत होती है। बसारत हम उसको कहते हैं जो हम आंखों से देखें, और बसीरत उसको कहते हैं जो हम दिल से देखें। तो खुदा को देखने के लिए बसीरत की जरूरत होती है। जब इंसान अपने तकब्बुर को छोड़कर आजिज़ी इख्तियार करता है तो उसे कायनात के हर जर्रे में अपने रब की कारीगरी नजर आने लगती है। जब तक वो तकब्बुर में रहता है और समझता है जो मैं जानता हूँ वही सब कुछ है, तो उसके दिमाग को, उसकी अकल को जंग लग जाता है, उसका दिल काला हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। सुबह का सूरज जब अपने वक्त पर निकलता है, चांद जब रात के अंधेरे को चमकाता है, और जब एक नन्हे से बीज से एक अजीम दरख्त जन्म लेता है, तो ये सब इशारे इस बात की गवाही देते हैं कि कोई है जो इस सारे निज़ाम को सिस्टमेटिकली चला रहा है, भले ही वो हमारी ज़ाहरी आंखों से ओझल है। शायद उसे देखने का कोई और तरीका हो जो हमें नहीं पता। वो तरीका ढूंढना चाहिए कि जिस तरीके से वो नजर आता है। एक और गहरी वजह यह भी है कि इस दुनिया को अल्लाह ने हमारे लिए एक
امتحان کا بنایا ہے۔ امتحان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جوابات ہمیشہ چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ اب ذرا خود سوچو کہ ایسے سامنے کسی جگہ کے اوپر کرسی لگی ہوئی ہے، ٹیبل لگا ہوا ہے، تو خدا نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر امتحان کیسا ہوتا؟ دیکھ کے کون انکار کرتا؟ تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ انسانوں کے شعور چیک ہوتے ہیں، ان کی عقلیں چیک ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس دنیا میں ایمان لانے کا مقصد ہی پھر ختم ہو جائے۔ انسان کو پرکھا کیسے جائے؟ پھر تو ہر گنہگار، ہر ظالم اور ہر کافر سجدے میں گر جائے گا فوراً دیکھ کر، کیونکہ سامنے خدا دکھائی دے رہا ہے۔ ایمان کا اصل حسن یہ ہے کہ انسان غیب پر ایمان لائے، اس کی نشانیاں دیکھ کر، یعنی اپنے رب کو دیکھے بغیر اس کی محبت میں اپنے نفس کو قربان کر دے، اسے مختلف طریقوں میں کائنات کی چیزوں میں اپنی زندگی میں محسوس کرے۔ قرآن مجید کی شروعات میں ہی متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے ماننا ہی وہ واحد خوبی ہے جو انسان کو فرشتوں سے افضل بناتی ہے، کیونکہ فرشتے تو اللہ کی تجلیات کو براہ راست دیکھتے ہیں، لیکن انسان دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر بھی اپنے بن دیکھے رب کو پکارتا ہے۔ چلیے ایک اور خوبصورت اور سچی تاریخی مثال دیکھتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کی موجودگی کا احساس کیسے کیا جاتا ہے۔ بغداد کے ایک بازار میں ایک دفعہ ایک پیاسا کتا تڑپ رہا تھا۔ وہ گرمی کی شدت سے زبان باہر نکالے موت کے قریب تھا۔ وہاں سے ایک گنہگار شخص کا گزر ہوا جس کی زندگی برائیوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس شخص نے جب اس بے زبان جانور کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس کے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی رسی یا برتن نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنا چمڑے کا جوتا اتارا، اسے اپنی پگڑی کے کپڑے سے باندھا اور گہرے کنویں میں اتار کر پانی نکالا۔ اس نے وہ پانی اس پیاسے کتے کو پلایا جس سے اس کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس گنہگار انسان کی یہ ادنا سی نیکی اتنی پسند آئی کہ اس کے بدلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اس واقعے کا گہرا تجزیہ اگر ہم کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس شخص نے پانی پلاتے وقت خدا کو سامنے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی فرشتے کو دیکھا تھا جو اس کا حساب لکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک آواز تھی، ایک غیر مادی احساس تھا جس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ایک کمزور مخلوق پر رحم کرے۔ وہ احساس ہی دراصل اللہ کی موجودگی کا ایک تجربہ تھا۔ جب آپ کسی مظلوم کی مدد کرتے ہیں، جب آپ کے دل میں کسی کے لیے بے لوث محبت پیدا ہوتی ہے، یا جب آپ تنہائی میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسو بہاتے ہیں، تو وہ آنسو اور وہ رحم دلی اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے بہت قریب ہے۔ وہ بھلے ہی آپ کو نظر نہ آئے، لیکن وہ آپ کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہوتا ہے اور آپ کے احساسات کو چھو رہا ہوتا ہے۔ انسانی عقل کی ایک اور محدودیت یہ ہے کہ ہم صرف اسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں جس کی کوئی شکل، کوئی سمت یا کوئی مادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ نہ کسی مکان میں قید ہے، نہ اس کی کوئی خاص سمت ہے، اور نہ ہی وہ کسی مادے سے بنا ہے۔ وہ زمان اور مکان یعنی وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے، کیونکہ وقت اور جگہ کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ جو ہستی خود وقت اور جگہ کی خالق کو، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کے قوانین میں کیسے سما سکتی ہے؟ اگر ہم خدا کو کسی ایک جگہ یا شکل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اسے محدود کر دیں گے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کا نظر نہ آنا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی عظمت، اس کی شان ہے، اور شان بھی ایسی کہ شان بے نیازی ہے، اور اس کے لامحدود ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے اندر جھانکیں۔ جب آپ اپنے دل کو پاک کریں گے، جب آپ دنیا کی محبت اور لالچ کو اپنے اندر سے نکالیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ رب آپ سے دور نہیں تھا، وہ تو آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہماری آنکھوں کو دیکھتا ہے، ہماری سوچوں کا احاطہ کرتا ہے اور ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ خدا کا نظر نہ آنا ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، اور اس کی موجودگی کا ہر لمحہ احساس ہماری روح کی زندگی ہے۔ آج کا دور علم، ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں ہر لمحہ ایک نیا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایسے میں ہمارے تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کے نوجوان جب کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ اور ارتقاء کے نظریات کو پڑھتے ہیں تو وہ مذہب اور سائنس میں ایک فرضی دوری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ طالب علم اکثر یہ معصومانہ مگر گہرا سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو وہ مادی طور پر سامنے کیوں نہیں آتا؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ سائنسی دریافتیں خدا کے انکار کی بنیاد نہیں، بلکہ اس کی زبردست حکمت اور ڈیزائن کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ جب ہم کائنات کے اس عظیم مادی ڈیزائن کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مادی دنیا کی اپنی حدود ہیں اور خدا ان مادی حدود سے پاک ہے۔ آج کا نوجوان جب لیبارٹری میں بیٹھتا ہے یا فلکیات کی کتابیں کھولتا ہے یا کوئی ایسی ویڈیوز دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کائنات اربوں سال پہلے ایک دھماکے یعنی بگ بینگ سے شروع ہوئی تھی۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر سب کچھ طبیعیات کے یعنی فزکس کے قوانین کے تحت خود بخود ہو رہا ہے تو پھر کسی پوشیدہ خدا کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں سے وہ فکری مغالطہ جنم لیتا ہے جو انسان کو ایتھزم یعنی الحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ نوجوان یہ بھول جاتے ہیں کہ سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کر رہی ہے، وہ یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ اس کائنات کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا۔ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو پاتی ہے۔ اگر ایک کمپیوٹر خود بخود کوڈنگ پر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی ڈیولپر نہیں ہے، بلکہ یہ اس ڈیولپر کی ذہانت کا ثبوت ہے کہ اس نے ایسا سسٹم بنایا جو خود کار طریقے سے چل رہا ہے۔ خدا کا مادی طور پر سامنے نہ آنا دراصل کائنات کے اسی مادی قانون کا حصہ ہے، کیونکہ اگر وہ مادی شکل میں سامنے آ جائے تو وہ خود ایک محدود چیز بن جائے گا، جبکہ وہ لامحدود ہے۔ اس بات کو ایک جدید اور سائنسی پس منظر والے واقعے سے سمجھتے ہیں جو 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی زندگی سے منسوب ہے۔ آئنسٹائن اپنے وقت کے سب سے بڑے دماغ مانے جاتے تھے اور وہ کائنات کے قوانین کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے۔ ایک بار ان کے ایک دہریہ یعنی ملحد دوست نے، ایک ایتھیسٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے سائنسدان ہو کر بھی ایک ایسی ہستی پر یقین رکھتے ہیں جو نظر نہیں آتی؟ آئنسٹائن نے اپنی میز پر رکھی ہوئی کائنات کے ماڈل کی ایک خوبصورت گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ گھڑی کتنی مہارت سے بنائی گئی ہے، اس کی گڑاڑیاں اور سوئیاں کتنی ترتیب سے گھوم رہی ہیں۔ اس دوست نے کہا کہ ہاں یہ تو کسی ماہر کاریگر کا کمال ہے۔ آئنسٹائن نے ہنس کر کہا کہ اگر یہ چھوٹی سی گھڑی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ اربوں ستاروں، کہکشاؤں اور سیاروں پر مشتمل کائنات جو سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی درستگی کے ساتھ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس واقعے کا اگر ہم گہرا سائنسی اور فکری تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سائنسدان جتنا زیادہ کائنات کی گہرائی میں جاتا ہے اس کا خدا پر یقین اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کا یہ جواب دراصل کائنات کے فائن ٹیوننگ یعنی باریک ترین توازن کے نظریے کو واضح کرتا ہے۔ بگ بینگ کے وقت کائنات کے پھیلنے کی رفتار اور کشش ثقل کا توازن اگر ایک
इंच के अरबवें हिस्से के बराबर भी इधर उधर हो जाता तो ना कोई सितारा बनता और ना ही जमीन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन होता। ये इतना बड़ा रियाजियाती मोजज़ा है जिसे कोई भी अकल इत्तफाक नहीं कह सकती है। मादी दुनिया की हद ये है कि वो सिर्फ मादी असरात को नाप सकती है, लेकिन इस तरतीब को देने वाली गैर मादी जहानत को छू नहीं सकती। इसलिए साइंस खुदा का इनकार नहीं करती, बल्कि वो खुदा की तख्लीक के तरीके को दरियाफ्त करती है। अब एक और दिलचस्प और तारीखी मुकालमे की तरफ चलते हैं जो एक मुस्लिम मुफक्कर और दौरे जदीद के मादी फलसफी के दरमियान यूनिवर्सिटी के एक हाल में हुआ। उस फलसफी का दावा था कि इर्तिका के नजरिए ने यह साबित कर दिया है कि इंसान मिट्टी और केमिकल्स के मिलाप से आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद तब्दील होकर इस शक्ल में आया है। इसलिए हमें किसी खालिक की जरूरत नहीं जो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके। मुस्लिम मुफक्कर ने बड़े आराम से उससे एक सवाल पूछा कि अगर मैं तुम्हें कंप्यूटर के तमाम पुर्जे, लोहा, सिलिकॉन, तांबा और प्लास्टिक एक कमरे में बंद करके दे दूं और कहूं कि मादी कवानीन के तहत 20 लाख साल बाद ये खुद ब खुद एक बेहतरीन सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? उस फलसफी ने कहा कि यह नामुमकिन है। जब तक कोई इंजीनियर इन पुर्जों को तरतीब नहीं देगा और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेगा, वो मिट्टी का ढेर ही रहेंगे। मुफक्कर ने मुस्कुराकर कहा कि इंसानी जिस्म तो कंप्यूटर से करोड़ों गुना ज्यादा पेचीदा है। इसके डीएनए में मौजूद मालूमात की कोडिंग खुद ब खुद कैसे हो गई? इस वाक़े का बेहतरीन तज्जिया यह है कि इर्तिका या बिग बैंग सिर्फ एक मादी तरीक़ाकार है, वो खुद खालिक नहीं है। इर्तिका अगर सच भी हो तो वो सिर्फ ये बताता है कि जिंदगी ने कैसे सफर किया, लेकिन वो ये नहीं बताता कि बेजान मादे के अंदर जिंदगी की पहली रमक किसने डाली। मादी दुनिया की सबसे बड़ी हद ये है कि मादा कभी भी अपने अंदर से शऊर पैदा नहीं कर सकता। एक पत्थर को आप अरबों साल भी रखें, उसके अंदर सोचने, समझने या मोहब्बत करने की सलाहियत हरगिज पैदा नहीं हो सकती। इंसान के अंदर जो शऊर है, जो अक्ल सलीम है, वो अदल है, जो अदल है और इंसाफ पसंदी का जज्बा है, वो मादी केमिकल्स का नतीजा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इस गैर मादी ताकत का फूंका हुआ नूर है जिसे हम रूह कहते हैं, और इसीलिए इंसान अपने मादी वजूद के बावजूद इस गैर मादी खुदा की तरफ खींचा चला जाता है। खुदा ने हमें पैदा करके हमारी रूह के ऊपर को नमक छिड़क दिया है। कोई इंसान खुदा को मानता हो या ना मानता हो, हर कोई उसे ढूंढता फिरता है लाशौरी तौर पर। आइए अब इस बात पर गौर करते हैं कि खुदा मादी तौर पर सामने क्यों नहीं आता। इस कायनात के कुछ तबीयाती कवानीन हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं। उन कवानीन के मुताबिक कोई भी मादी आंख सिर्फ उसी चीज को देख सकती है जो रोशनी को मुनक्कस करती है और जिसकी कोई तूलो अर्ज यानी 3 डायमेंशनल शक्ल हो। खुदा चूंकि मादी नहीं है, इसलिए वो रोशनी और वक्त के कवानीन से बाहर है, ऊपर है। अगर वो हमारे सामने किसी मादी जिस्म में आ जाए तो वो हमारी तरह महदूद हो जाएगा, और जो चीज महदूद हो जाए वो खुदा नहीं रहती। उसको समझने के लिए इस मिसाल पर गौर करें कि एक तस्वीर बनाने वाला मुसव्वर अपनी बनाई हुई पेंटिंग के अंदर कभी नजर नहीं आता। आप पूरी पेंटिंग को खुर्दबीन से भी देख लें, आपको मुसव्वर का गोश्त पोश्त वहां नहीं मिलेगा, लेकिन उस पेंटिंग का एक एक रंग, एक एक लकीर चीख चीख कर कह रही होती है कि मुझे बनाने वाला कोई मुहिमजू और माहिर आर्टिस्ट है। बिल्कुल इसी तरह ये कायनात खुदा की एक कैनवस है और हम उसके अंदर बने हुए किरदार हैं। हम कैनवस के अंदर रहकर बाहर बैठे मुसव्वर को मादी आंख से नहीं देख सकते।
इस फलसफे को मजीद वाज़ेह करने के लिए एक और सच्चा तारीखी वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, जो बगदाद के एक नौजवान तालिब इल्म का है, जो फलसफे की किताबें पढ़कर शकूक व शुबहात का शिकार हो गया था। वो एक दिन नदी के किनारे बैठा हुआ यही सोच रहा था कि अगर खुदा है तो वो कायनात के निज़ाम में बराह रास्त मुदाखलत करता हुआ नजर क्यों नहीं आता। इतने में उसने देखा कि एक चींटी नदी के किनारे पानी की लहरों से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बार बार पानी में गिर जाती है। अचानक दरख्त से एक सूखा पत्ता टूटकर उस चींटी के पास गिरा। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और लहरों के सहारे किनारे पर आकर उसकी जान बच गई। उस नौजवान ने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि पत्ते का बिल्कुल उसी वक्त टूटना और चींटी के पास गिरना क्या महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई पोशीदा हाथ था। उसने महसूस किया कि खुदा सामने आकर चींटी को हाथ से नहीं उठाता, बल्कि वो अपने मादी असबाब के पर्दे में रहकर कायनात के जर्रे जर्रे की हिफाजत करता है। इस वाक़े का गहरा तज्जिया यह है कि खुदा की सुन्नत यह है कि वह असबाब के पर्दे के पीछे छुप कर काम करता है। अगर वो असबाब का पर्दा हटाकर बराह रास्त सामने आ जाए तो इंसान के इंतखाब की आज़ादी ख़त्म हो जाए। इंसान की परख कैसे हो? इंसान को इस दुनिया में अकल दी गई है ताकि वो इन असबाब को देखे, उन पर गौर करे और अपनी अकल का इस्तेमाल करके पोशीदा खालिक तक पहुंचे। कायनात का सारा हुस्न और नज़्म व ज़ब्त ही इस बात पर कायम है कि इसके पीछे गैर मादी और दानिशमंद हस्ती मौजूद है। जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूले पढ़ते हैं तो दरअसल हम उस अजीम हस्ती के बनाए हुए कवानीन का मुताला कर रहे होते हैं। साइंसदान कायनात के कवानीन को दरियाफ्त करता है, वो उन्हें तख्लीक नहीं करता, उन्हें पैदा नहीं करता। कानून का होना ही इस बात की दलील है कि कोई कानून बनाने वाला मौजूद है। आज के नौजवान को ये समझने की ज़रूरत है कि मज़हब और साइंस में कोई तज़ाद नहीं है। साइंस हमारी मादी आँख है जो हमें ये दिखाती है कि दुनिया कितनी खूबसूरत और मुनज़्ज़म है, जबकि मज़हब हमारी दिल की आँख है जो हमें ये बताता है कि इस खूबसूरती को बनाने वाला कौन है। जब एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म कायनात के आगाज और उसके डिज़ाइन को इस माइंडसेट के साथ देखेगा तो उसके तमाम शकूक व शुबहात फौरन ख़त्म हो जाएंगे। वो समझ जाएगा कि खुदा का मादी तौर पर नजर न आना उसकी अदम मौजूदगी की दलील नहीं है। जिस चीज़ का हमें पता ना हो, जिस चीज का हमें इल्म ना हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मौजूद नहीं है। दुनिया में यहाँ हजारों ऐसी चीजें हैं जिनका हमें नहीं पता होता, लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो होती नहीं है? वो होती हैं, बस हमें पता नहीं होता। खुदा उसके लामहदूद और पाक होने का सबसे बड़ा सबूत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सबको बसीरत की आंख दे कि वो समझ सकें और देख सकें। आज हम कायनात के एक ऐसे हयातियाती और तबीयती सच पर बात कर रहे हैं जो हमारी आंखें शायद खोल दे। बतौर साइंसी तज्जियाकार जब हम इंसानी जिस्मानी ढांचे का मुताला करते हैं तो वो मालूम होता है कि ये एक ख़ास मकसद और महदूद दायरे के लिए बनाया गया है। इंसान की तख्लीक, इंसान का वजूद खुद खुदा के होने की एक बहुत बड़ी दलील है। इंसान कोई आम सी मखलूक नहीं है, ये बड़ी गैर मामूली मखलूक है। हमारी आंख सिर्फ रोशनी के एक बहुत ही छोटे हिस्से, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, को देख सकती है। हम अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड शुआओं को अपनी इन नंगी आंखों से देखने की सलाहियत ही नहीं रखते। जब हम मादी कायनात की इन आम लहरों को देखने से कासिर हैं तो हम उस खालिक को मादी आंख से देखने की जिद कैसे कर सकते हैं जिसने खुद इन लहरों और रोशनी को पैदा किया है। खुदा को मादी वजूद में कैद करना उसकी लामहदूद सिफात की नफी करना है।
سب سے پہلے اس حیاتیاتی حد کو سمجھتے ہیں جو قدرت نے ہمارے جسم کے اندر رکھی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے بس دنیا اتنی ہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری آنکھوں کے پیچھے جو پردہ ہے اسے ریٹینا کہتے ہیں۔ وہ صرف روشنی کی ایک مخصوص فریکوینسی یعنی 400 سے 700 نینو میٹر کی لہروں کو پکڑ سکتا ہے۔ اس سے تھوڑی سی کم فریکوینسی والی انفرا ریڈ لہریں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس سے تیز رفتار الٹرا وائلٹ شعاعیں اور ایکس ریز ہمارے جسموں کے آر پار گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہماری آنکھ کے پاس وہ اوزار ہی نہیں ہے جو انہیں دیکھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود ایک بہت ہی محدود مادی قید خانے میں رہتے ہیں۔ جب ہماری حیاتیاتی ساخت اتنی کمزور ہے کہ وہ کائنات کے مادی ذرات کا 1% حصہ بھی نہیں دیکھ سکتی، تو پھر کائنات کے مالک کو ان مادی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرنا ہی عقل کے بالکل خلاف بات ہے۔ اس مادی اور حیاتیاتی حد کو سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جو مشہور برطانوی سائنسدان سر ولیم ہرشل کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، جنہوں نے 1800 میں انفرا ریڈ شعاعیں دریافت کی تھیں۔ وہ ایک دن اپنی لیبارٹری میں سورج کی روشنی کو ایک منشور یعنی پرزم سے گزار کر اس کے رنگوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ روشنی 7 رنگوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہر رنگ کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے وہاں تھرمامیٹر رکھا۔ تجسس کے مارے انہوں نے ایک تھرمامیٹر اس جگہ بھی رکھ دیا جہاں لال رنگ ختم ہو رہا تھا، اور بظاہر وہاں بالکل اندھیرا تھا، یعنی کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس اندھیرے والی جگہ پر درجہ حرارت باقی تمام رنگوں سے سب سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہاں روشنی موجود تھی، حرارت موجود تھی، لیکن انسانی آنکھ کے لیے وہاں صرف ایک کالا اندھیرا تھا۔ اس واقعے کا گہرا سائنسی اور فکری تجزیہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی چیز کا ہماری آنکھوں کو نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہوتی۔ ولیم ہرشل نے یہ ثابت کیا کہ کائنات میں روشنی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو شدید ترین وجود رکھنے کے باوجود انسان کے لیے غائب ہے۔ اگر ہرشل صرف اپنی آنکھ پر بھروسہ کرتا اور تھرمامیٹر کا ڈیٹا نہ دیکھتا تو وہ کبھی اس سچائی تک نہ پہنچ پاتا۔ بالکل یہی معاملہ خدا کی ذات کا ہے۔ ہماری آنکھیں مادی ہیں اور خدا کی ذات نور مطلق اور غیر مادی ہے۔ کائنات کا مادی توازن اور اس کے قوانین کا درجہ حرارت یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اس اندھیرے کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت کام کر رہی ہے، لیکن ہم اپنی حیاتیاتی محدودیت کی وجہ سے اس کا مادی دیدار نہیں کر سکتے۔ آئیے آپ کو ایک اور سچی کہانی سناتا ہوں جو فزکس کے ایک پروفیسر اور ایک میڈیکل کے طالب علم کے درمیان یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں پیش آئی۔ طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا کہ سر، اگر کوئی چیز مادی طور پر موجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وزن، حجم یا شکل ہونی چاہیے تاکہ ہم اسے چھو سکیں یا دیکھ سکیں۔ اگر خدا کا کوئی مادی جسم نہیں ہے تو وہ صرف ایک خیالی تصور ہے۔ پروفیسر نے مسکرا کر اپنی جیب سے ایک سمارٹ فون نکالا اور پوچھا کہ اس وقت اس ہال کے اندر انٹرنیٹ کے سگنلز موجود ہیں یا نہیں؟ طالب علم نے کہا کہ جی ہاں، بالکل موجود ہیں، میرا فون بھی وائی فائی سے کنیکٹ ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ تم مجھے ان سگنلز کا رنگ دکھا سکتے ہو؟ کیا ان کا کوئی وزن ہے؟ اگر ہم اس ہال کی ساری ہوا نکال دیں تو کیا وہ سگنلز ختم ہو جائیں گے؟ طالب علم نے کہا نہیں سر، وہ سگنلز تو لہروں کی شکل میں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں سفر کرتے ہیں، انہیں مادی طور پر دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ صرف ریسیور کے ذریعے پکڑا جا سکتا ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ تمہارا یہ دل اور تمہاری روح ہی وہ ریسیور ہیں جو خدا کے وجود کے سگنلز کو محسوس کرتے ہیں، انہیں مادی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ ان آنکھوں سے دیکھنے کی ضد نہ کرو۔ اس واقعے کا بہترین تجزیہ یہ ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی میں جتنی بھی ترقی کی ہے وہ دراصل غیر مادی لہروں اور فیلڈز کے سہارے ہی کی ہے۔ گریوٹی یعنی کشش ثقل کو آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا، نہ ہی اس کی کوئی شکل ہے، لیکن اگر زمین کی کشش ثقل 1 سیکنڈ کے لیے ختم ہو جائے تو یہ پوری دنیا فضا میں بکھر جائے گی
ہم کشش شکل کو اس کے اثرات سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح خدا کو مادی وجود میں قید کرنا اس کی لامحدود صفات کی نفی کرنا ہے، کیونکہ مادی وجود ہمیشہ ایک جگہ، ایک وقت اور ایک شکل کا پابند ہوتا ہے۔ اگر خدا مادی ہوتا تو وہ بیک وقت پوری کائنات کے اربوں انسانوں کی پکار کیسے سن سکتا تھا؟ اتنی بڑی کائنات کو کیسے چلا سکتا تھا ایک جگہ پر بیٹھ کے؟ وہ بیک وقت ملوکیت کائنات کو کیسے سنبھال سکتا تھا؟ اس کا غیر مادی ہونا ہی اس کی اس صفت کا ضامن ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز پر محیط ہے۔ انسانی جسم کی بناوٹ میں ایک اور حیرت انگیز پہلو ہمارے کانوں کی سننے کی صلاحیت کا بھی ہے۔ ہماری آنکھ کی طرح ہمارے کان بھی صرف 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کی فریکوینسی سن سکتے ہیں۔ اگر زمین کے گھومنے کی آواز یا کائنات میں ستاروں کے ٹکرانے کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جائے تو آپ نے سوچا ہے کبھی کہ کیا ہو؟ اتنی بڑی کائنات کی آوازیں اگر آپ کے کانوں تک پہنچیں تو کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کیا ہو؟ یہ زمین ہی جیسے گھوم رہی ہے، باقی آوازیں نہ پہنچیں، صرف اسی کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو؟ تو انسان کا دماغ پھٹ جائے اور وہ پاگل ہو جائے۔ قدرت نے ہمیں مادی طور پر اتنا ہی محدود بنایا ہے جتنا ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی بہت سی مادی حقیقتیں بھی ہمارے اوپر اس لیے چھپائی گئی ہیں تاکہ ہم سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ جب ہم کائنات کے شور اور اس کی روشنیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے تو اس کے خالق کی تجلی کا مادی سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو ایک جرمن فلاسفر اور ایک دیہاتی کسان کے درمیان ہوا تھا۔ وہ فلاسفر مادی فلسفے پر یقین رکھتا تھا اور کسان ایک سادہ دل انسان تھا۔ فلاسفر نے کسان سے کہا کہ تم دن رات اس خدا کے آگے سجدے کرتے ہو جسے تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ کسان نے اسے اپنے ساتھ کھیتوں میں چلنے کو کہا۔ وہاں زمین پر ایک شیر کے پاؤں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ کسان نے فلاسفر سے پوچھا کہ یہ نشانات دیکھ کر تمہیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ فلاسفر نے فوراً کہا کہ یہاں سے کوئی بڑا اور خطرناک شیر گزرا ہے۔ کسان نے مسکرا کر کہا کہ کیا تم نے اس شیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اس کا رنگ کیسا تھا؟ فلاسفر نے کہا شیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاؤں کے یہ گہرے نشانات ہی اس کے ہونے کا پکا ثبوت ہیں۔ کسان نے آسمان، ستاروں اور لہراتی ہوئی فصلوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ پوری کائنات میرے رب کے وجود کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ مجھے نشانات مل گئے ہیں، اب مجھے راستے میں چلنے والے کو مادی آنکھ سے دیکھنے کی کوئی ضد نہیں۔ اس خوبصورت واقعے کا گہرا تجزیہ اگر ہم کریں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ سائنس دراصل خدا کے بنائے ہوئے انہی نشانات کا ایک مطالعہ ہے، نہ کہ کوئی نئی چیز ہے۔ جب ہم ڈی این اے کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں، جب ہم انسانی آنکھ کی آپٹکس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک زبردست پروگرامنگ موجود ہے۔ کوئی بھی کوڈنگ بغیر کسی کوڈر کے نہیں ہو سکتی۔ خدا کا نظر نہ آنا اس کا پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے رہ کر وہ ہمیں آزما رہا ہے کہ کون اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون صرف ظاہری مادی دنیا کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کائناتی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مادی دنیا کی بناوٹ اور الہی انوار کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کا یہ جسم مٹی، پانی اور گیسوں کا ایک مجموعہ ہے جس کی اپنی ایک برداشت اور حد مقرر ہے۔ دوسری طرف اللہ کا نور لامحدود، غیر مادی اور شدید ترین توانائی سے بھی بالاتر ہے۔ جب ایک مادی چیز کسی ایسی طاقت کے سامنے آتی ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہو تو مادی چیز کا ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم ایک چھوٹے سے بجلی کے بلب کو لاکھوں وولٹ کی ہائی وولٹیج تار سے جوڑ دیں
تو وہ بلب 1 سیکنڈ میں پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک خاص توازن کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا ہماری نظروں سے اوجھل رہنا دراصل اس کا غصہ یا دوری نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اپنے کمزور بندوں پر سب سے بڑا احسان اور شفقت ہے کہ اس نے اپنے جلال کے انوار کو حجاب میں رکھا ہوا ہے تاکہ ہم مادی طور پر محفوظ رہیں۔ اس نقطے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم تاریخ کا ایک اور سچا اور ایمان افروز واقعہ دیکھتے ہیں جو بنو اسرائیل کے 70 بزرگوں کو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آپ آئے اور انہیں احکامات ملے تو ان کی قوم کے 70 چیدہ سرداروں اور بزرگوں نے ایک عجیب ضد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات پر تب تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے مادی طور پر بالکل صاف صاف نہ دیکھ لیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے، تب بھی لوگ سیم سوال کرتے تھے جو آج بھی بڑا کامن ہے کہ بھائی اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو مجھے دکھاؤ۔ تو سوال کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا عقل کا استعمال کیا ہے، یہ سوال شاید اس نے پیدا کیا ہے، جبکہ یہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تمہارا مادی وجود اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اب اللہ کے حکم سے ایک شدید کڑک اور آسمانی بجلی کی لہر آئی اور وہ 70 کے 70 مادی وجود وہیں ڈھیر ہو کر مر گئے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اس مادی حقیقت کا سبق سیکھ سکیں۔ اس عبرتناک واقعے کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان اپنی نادانی میں ہمیشہ مادی ثبوت مانگتا ہے، لیکن وہ اپنی مادی کمزوری کو بھول جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ان بزرگوں کی موت کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طبیعتی اور مادی رد عمل تھا جو الہی انوار کی ہلکی سی لہر کے ظاہر ہونے پر ہونا ہی تھا۔ یہ حادثہ ہمیں واضح طور پر دکھاتا ہے کہ مادی دنیا اور غیر مادی دنیا کے درمیان ایک ایسا مضبوط پردہ ہے جسے اگر زبردستی ہٹانے کی کوشش کی جائے تو مادی دنیا کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان پر یہ مہربانی کی ہے کہ اس نے اس امتحان گاہ میں خود کو غیب کے پردے میں رکھا ہے تاکہ انسان اپنی فطری حالت میں رہ کر زندگی گزار سکے اور اپنی عقل سے اس کو پہچانے۔ ایک اور خوبصورت اور تمثیلی مکالمے کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں جو ایک قدیم دور کے بادشاہ اور اس کے وزیر اعظم کے درمیان ہوا تھا۔ بادشاہ بہت مغرور تھا اور مادی فلسفے پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اگر خدا ہر جگہ موجود ہے تو وہ مجھے ملتا کیوں نہیں؟ میں اسے اپنے دربار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر بہت دانا اور عاقل تھا۔ وہ بادشاہ کو دربار سے باہر دھوپ میں لے گیا اور تپتی ہوئی دوپہر کے سورج کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ علی جا، آپ ذرا 5 منٹ تک اس سورج کی طرف مسلسل ننگی آنکھ سے دیکھتے رہیے۔ بادشاہ نے سورج کی طرف دیکھا لیکن 1 منٹ بھی نہ گزر سکا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، سورج کی اتنی تیز روشنی کو کوئی انسان مسلسل کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ وزیر نے عاجزی سے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی ایک ادنا سی مخلوق یعنی سورج کی روشنی کو جھپکائے بغیر نہیں دیکھ سکتے تو اس سورج کو بنانے والے کی تجلی کامل کا سامنا آپ کا یہ کمزور مادی وجود کیسے کر سکتا ہے؟ اس واقعے کا خوبصورت تجزیہ یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام ہمیں ہماری حدود یاد دلاتا ہے۔ سورج جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس کی گرمی اور روشنی کی ایک معمولی سی لہر اگر زمین پر زیادہ ہو جائے تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ نے کائنات کے تمام مادی عناصر کو ایک خاص فاصلے اور پردے میں رکھا ہے۔ جب ہم مادی کائنات کے انوار کو برداشت نہیں کر سکتے تو خدا کا غائب ہونا تو سراسر رحمت بن جاتا ہے۔ اگر خدا مادی طور پر ہمارے سامنے آ جائے تو دنیا کا یہ سارا میلہ، یہ رنگینیاں اور یہ امتحان گاہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے جلال کے سامنے کوئی مادی مٹی کا پتلا کھڑا ہی نہیں رہ سکتا۔
اس بات کے دوسرے پہلو پر اگر غور کریں کہ اگر مادی وجود میں دیدار کی طاقت نہیں ہے تو پھر انسان خدا کی موجودگی کا تجربہ کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مادی آنکھ کے بدلے انسان کو دل کی بصیرت اور روح کا احساس دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تو ان کا مادی جسم گرا تھا، لیکن ان کی روح نے اس تجلی کا وہ لرزہ خیز تجربہ کر لیا تھا جس نے ان کے پورے وجود کو بدل کر رکھ دیا۔ انسان جب رات کے اندھیرے میں تنہا اپنے بستر پر روتا ہے یا جب وہ کسی حادثے سے بال بال بچتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے۔ وہ احساس ہی دراصل خدا کا وہ دیدار ہے جو مادی حدود سے آزاد ہو کر صرف روح کے مسلح پر حاصل ہوتا ہے۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو ایک زاہد اور عبادت کرنے والے انسان کا ہے جو جنگل میں عبادت کرتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ تم اتنے سالوں سے اس تنہائی میں بیٹھے ہو، کیا تمہیں کبھی خدا نظر آیا؟ تو اس زاہد نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ ہاں، میں ہر روز اس کا دیدار کرتا ہوں۔ مسافر حیران ہوا اور بولا کہ وہ کیسے؟ زاہد نے کہا کہ جب میں صبح اٹھ کر پرندوں کی چہچہاہٹ سنتا ہوں، جب میں پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پیتا ہوں اور جب میری سانس باہر جا کر واپس آتی ہے تو مجھے اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ مسافر نے کہا کہ یہ تو سب مادی چیزیں ہیں، خدا کہاں ہے؟ زاہد نے جواب دیا کہ ان مادی چیزوں کے پیچھے جو نظام اور جو زندگی چل رہی ہے وہی تو اس پوشیدہ ذات کا سب سے بڑا ظہور ہے۔ اگر تم صرف مٹی کو دیکھ رہے ہو تو تم اندھے ہو، اور اگر تم مٹی کے اندر چھپی ہوئی زندگی کو دیکھ رہے ہو تو تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ خدا نے خود کو مادی دنیا کے پیچھے اتنی خوبصورتی سے چھپایا ہے کہ جو انسان غافل ہوتا ہے وہ صرف دنیا کی مادی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، لیکن جو انسان عقل والا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے موجود خالق کی حکمت کو پا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ والا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مادی طور پر خدا کو دیکھنے کی ضد کرنا دراصل اپنے وجود کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کا غیب میں رہنا انسان کے لیے ایک پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی کا امتحان مکمل کر سکے۔ تو ہمیں اپنے مادی وجود کی حدود کا احترام کرنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے خود کو غیب کے پردے میں رکھ کر ہمیں زندہ رہنے کی مہلت دی ہے۔ اپنے رب کو مادی آنکھوں سے تلاش کرنے کی بجائے اس کے بنائے ہوئے کائناتی قوانین، اس کی مخلوق پر رحم دلی اور اپنے دل کی پاکیزگی میں تلاش کریں۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اسے کائنات کے ہر ذرے میں اپنے رب کی رحمت کا جلوہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اگر خدا آسمان پر مادی طور پر نظر آ رہا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی انسان اس کا انکار نہ کرتا، سب کے سر خوف سے سجدے میں گر جاتے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو انسان کی آزادی اور اس کے اچھے یا برے انتخاب کا امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ خدا انسان کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنی بصیرت، اپنے شعور، اپنی تدبیر اور اپنے دل کی پاکیزگی سے اسے تلاش کرے۔ یہ پردہ دراصل انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی کا راستہ چن کر خدا کا قرب حاصل کرے اور اپنی روح کو ترقی دے۔ ہم اپنے موبائل فون پر یہ لائیو سٹریمیں کرتے ہیں، میں ابھی کر رہا ہوں لائیو سٹریم، آپ سن رہے ہیں، ہوا میں ہزاروں سگنلز موجود ہیں، انٹرنیٹ کی لہریں چل رہی ہیں، لیکن کیا کوئی ان لہروں کو دیکھ سکتا ہے؟ ہم ان لہروں کو صرف اس وقت مانتے ہیں جب ہماری سکرین پر ویڈیو چلتی ہے، یعنی ہم اثرات سے وجہ کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اس منظم کائنات، ستاروں کی گردش اور رات دن کے نظام کو دیکھتے ہیں تو عقل پکار اٹھتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تو ہے جو اسے چلا رہا ہے، چاہے وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس گہرے فلسفے کو سمجھنے کے لیے آپ کو بصیرت کی ضرورت ہے، اپنے دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔
اس فلسفیانہ حقیقت کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے سب سے بڑے اصول یعنی انتخاب کی آزادی پر غور کرنا ہوگا۔ دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا گیا ہے، اور امتحان کا سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کتابیں بند ہونی چاہیے، اور نگران سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں بتاتا۔ اگر خدا مادی طور پر ہر وقت آسمان پر چمکتا ہوا نظر آتا تو دنیا میں کوئی بھی چور چوری نہ کرتا، کوئی ظالم کسی پر ظلم نہ کرتا، اور کوئی گنہگار گناہ کرنے کی ہمت نہ پاتا۔ لیکن یہ نیکی نہ کہلاتی، کیونکہ یہ نیکی کسی محبت یا شعور کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف ایک مادی خوف کی وجہ سے ہوتی۔ خدا کو انسان کے جسم کا سجدہ نہیں چاہیے، اسے انسان کے دل کا سجدہ چاہیے، جو وہ اپنی مرضی اور محبت سے اس کے سامنے جھکائے۔ زبردستی کسی سے سجدے کروا لو، نمازیں پڑھا لو، کوئی فائدہ نہیں۔ غیب کا یہ پردہ دراصل انسان کو جانوروں اور فرشتوں سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ انسان بن دیکھے اپنے خالق کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اس نظریے کو واضح کرنے کے لیے تاریخ علم کا ایک بہت ہی انوکھا اور سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جو قرون وسطیٰ کے ایک عظیم مسلم ماہر فلکیات اور ریاضی دان الخوارزمی کی زندگی سے جڑا ہے۔ ایک دفعہ الخوارزمی اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک غیر ملکی تاجر ان کی کلاس میں آیا۔ اس نے تاجر سے کہا، میں ریاضی کے فارمولوں اور الجبرا کو تب مانوں گا جب تم مجھے وہ صفر یا وہ نمبر مادی طور پر ہوا میں کھڑا کر کے دکھاؤ گے، کیونکہ جو چیز ٹھوس شکل میں سامنے نہیں ہے اس پر وقت ضائع کرنا فضول ہے۔ الخوارزمی نے مسکرا کر اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ اس تاجر کو ایک خط لکھ کر دو۔ شاگرد نے کاغذ پر قلم سے لکیریں کھینچنا شروع کی تو تاجر نے شور مچایا کہ یہ تو صرف سیاہی کے دھبے ہیں، ان دھبوں کے اندر وہ پیغام کہاں ہے جو تم بھیجنا چاہتے ہو؟ مجھے وہ پیغام مادی طور پر دکھاؤ۔ الخوارزمی نے جواب دیا، یہ سیاہی کے نشانات صرف ایک ذریعہ ہیں، اصل پیغام تمہاری عقل کے ریسیور پر تب ظاہر ہوگا جب تم اسے پڑھو گے۔ بالکل اسی طرح ریاضی کے اصول اور کائنات کے قوانین نظر نہیں آتے، لیکن ان کے نتائج ہر جگہ موجود ہیں۔ اس واقعے کا اگر ہم مزید تجزیہ کریں تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کائنات کی ہر بڑی حقیقت براہ راست نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے اثرات کے ذریعے خود کو ثابت کرتی ہے۔ الخوارزمی نے اس تاجر کو یہ سمجھایا کہ مادی دنیا میں شکل اور صورت صرف ایک لباس ہے، اصل طاقت وہ ڈیزائن اور پیغام ہے جو اس لباس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے موبائل پر یہ لائیو سٹریمیں کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو موبائل کی سکرین پر بننے والے رنگ دراصل ان غائب لہروں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ٹاور سے ہمارے فون تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میں لہروں کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے انٹرنیٹ کا وجود ہی جھوٹ ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، تو دنیا اسے پاگل کہے گی، نادان کہے گی۔ کائنات کا یہ سارا میلہ، یہ کہکشائیں، یہ موسموں کا بدلنا، یہ سب خدا کے وجود کی سکرین پر چلنے والی لائیو ویڈیو ہیں، بس دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، جو ثابت کرتی ہیں کہ سگنل بھیجنے والا کہیں موجود ہے اور وہ بہت طاقتور ہے۔ آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں، ایک بادشاہ کے دربار میں جو کہ پیش آئی، جہاں ایک عقل مند وزیر نے انسان کی آزادی انتخاب کا فلسفہ ثابت کیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اگر خدا انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ خود سامنے آ کر سب کو سچی راہ پر کیوں نہیں چلا دیتا؟ وزیر نے اگلے دن دربار میں ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا پنجرا منگوایا جس میں ایک میکانکی یعنی چابی سے چلنے والا لوہے کا طوطا تھا، جو چابی دینے پر بادشاہ سلامت زندہ باد کہتا تھا۔ وزیر نے اس کے ساتھ ہی ایک سچا زندہ طوطا بھی پنجرے میں رکھ دیا۔ وزیر نے لوہے کے طوطے کو چابی دی تو وہ فوراً بولنے لگا، لیکن زندہ طوطا خاموش بیٹھا رہا۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ علی جا، آپ کو ان دونوں میں سے کون سا طوطا زیادہ پسند آیا؟ بادشاہ نے کہا، یقیناً یہ زندہ طوطا،
کیونکہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، جبکہ وہ لوہے کا طوطا تو ایک مجبور مشین ہے جسے میں نے جیسے چاہا ویسا بلوا لیا۔ وزیر نے مسکرا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، خدا کو بھی ایسی مجبور مخلوق نہیں چاہیے تھی جو روبوٹ کی طرح سجدے کرے۔ اس نے انسان کو عقل اور آزادی دی تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس کی وفاداری کا دم بھرے۔ اس واقعے کا گہرا فکری تجزیہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے جو وہ اپنی مرضی کی آزادی ہے۔ اگر خدا مادی طور پر سامنے آ جاتا تو انسان کی یہ مرضی چھن جاتی، پھر انسان ایک روبوٹ بن جاتا جس کے پاس گناہ کرنے کا یا نیکی چھوڑنے کا کوئی آپشن ہی نہ رہتا۔ جب آپشن ہی ختم ہو جاتا تو پھر اچھے اور برے انسان کا فرق کیسے معلوم ہوتا؟ پھر حضرت ابو بکر اور دوسری طرف ابو جہل میں کیا فرق رہ جاتا؟ کیسے پتہ چلتا کہ یہ دونوں انسان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خدا کا غائب رہنا انسان کی روح کو ترقی دینے کا واحد راستہ ہے، کیونکہ جب انسان دنیا کے تمام مادی فتنوں اور لالچوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور پھر بھی اپنے بن دیکھے رب کے خوف سے کسی کا حق نہیں مارتا تو اس کی روح فرشتوں سے بھی اونچی پرواز کرنے لگتی ہے۔ یہ نیکی ہی خدا کے حضور قیمتی ہے جو بندہ اپنی مرضی سے چنتا ہے۔ طبیعت کا ایک اور قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کائنات میں کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی وجہ اور اثر کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ اب اگر آپ کو زمین پر ایک خوبصورت سنگ مرمر کا محل نظر آئے تو آپ کا دماغ کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ محل زلزلے کے نتیجے میں پتھروں کو خود بخود گرنے سے بن گیا ہے۔ آپ فوراً کہیں گے کہ اس کا کوئی انجینئر اور اس کا کوئی معمار ہے، بھلے ہی وہ معمار مر چکا ہو یا کسی دوسرے ملک میں ہو، لیکن محل کا موجود، اس کا وجود، اس کے ہونے کی پکی گواہی ہے۔ یہ کائنات اس محل سے کروڑوں گنا زیادہ منظم ہے۔ انسانی جسم کے اندر خون کی گردش، دل کا 24 گھنٹے دھڑکنا اور پودوں کا سورج کی روشنی سے خوراک بنانا، یہ سب اتنے پیچیدہ اثرات ہیں جن کی وجہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے ایک علیم اور قدیر خدا کا وجود۔ ایک اور آپ کو روداد سناتا ہوں ایک تاریخی مباحثے کی جو بغداد کے ایک چوک میں ایک مفکر اور ایک دہریے کے درمیان ہوا۔ دہریے کا کہنا تھا کہ کائنات کے تمام سیارے اور ستارے ایک اندھے مادی حادثے کے نتیجے میں گھوم رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی سوچنے والی ذات نہیں ہے۔ اتنے میں وہاں سے ایک لکڑہارا گزرا جس کے پاس لکڑی کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا۔ اس مفکر نے اس لکڑہارے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی، اگر یہ لکڑیاں خود بخود کٹ کر خود بخود رسی سے بند کر تمہارے سر پر آ گئیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ لکڑہارے نے ہنس کر کہا کہ آپ کی عقل ٹھیک ہے کیا؟ جب تک میں کلہاڑی نہیں چلاؤں گا اور انہیں اپنے ہاتھ سے نہیں باندھوں گا یہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ مفکر نے دہریے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر یہ چند سوکھی لکڑیاں بغیر کسی ارادے کے خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کے اربوں ستارے بغیر کسی باندھنے والے اور چلانے والے کے اپنے مدار میں کیسے سیدھے چل رہے ہیں؟ وہ دہریہ اس سادہ سی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کا ہم مزید تجزیہ کریں تو یہ ہے کہ انسان کا مادی تکبر اکثر اسے سادہ حقائق دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ تکبر بڑی چیز ہوتی ہے۔ سائنسی ترقی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک خاص ریاضیاتی نظم و ضبط کے تحت کام کر رہا ہے۔ اگر ہم اثرات کو دیکھ کر وجہ کو ماننا شروع کر دیں تو خدا کا وجود کائنات کا سب سے بڑا سچ بن کر سامنے آتا ہے۔
اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید خدا صرف تاریخ کے صفحات یا پرانی کتابوں کا کوئی قصہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارا خدا وہ خدا نہیں جو صرف پرانی کہانیوں میں ملتا ہے۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ آج بھی سنتا ہے، وہ آج بھی بولتا ہے اور اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے جیسا کہ وہ پہلے کرتا تھا۔ جب ایک انسان سچے دل سے گناہ آلود زندگی کو چھوڑ کر اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ دور دکھنے والا خدا انسان کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ مصیبت کے وقت دعاؤں کو قبول کر کے اپنے وجود کا سب سے بڑا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی روزمرہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ صرف ایک رسمی رشتہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک فقرہ بول دیتے ہیں خدا ہے، نہ اس کی باتیں مانتے ہیں، نہ اس کے کاموں اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ معجزے صرف ہزاروں سال پہلے ہوا کرتے تھے اور اب آسمان سے کوئی جواب نہیں آتا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی فکری اور روحانی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کبھی پرانی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کبھی بدلتی ہیں۔ اگر وہ پہلے سمیع اور بصیر تھا، یعنی سننے اور دیکھنے والا تھا، تو وہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ ہم نے دنیا کے شور میں اپنے دل کے کان بند کر لیے ہیں۔ جب انسان گناہوں لگتا ہے کہ خدا اس سے بہت دور ہے کہ اپنے گناہوں کا زنگ اس کے اور خدا کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان اس زنگ کو توبہ کے آنسوؤں سے دھوتا ہے، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور زندہ خدا کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ اس زندہ خدا کی قدرت اور دعاؤں کی قبولیت کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا اور سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جو اندلس یعنی پرانے اسپین کے ایک ملاح کا ہے۔ یہ ملاح ایک طوفانی رات میں اپنے جہاز کے ساتھ سمندر کے بیچوں بیچ پھنس گیا۔ لہریں اتنی اونچی تھیں کہ اس کا مضبوط لکڑی کا جہاز تنکے کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا، اور اس کے تمام ساتھیوں نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی۔ وہ ملاح اپنی زندگی میں بہت غافل تھا اور کبھی نماز یا دعا کی طرف نہیں آیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی مادی سہارا باقی نہیں رہا تو اس نے سمندر کی تلاطم خیز لہروں کے درمیان کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کیا اور روتے ہوئے پکارا کہ اے کہانیوں کے خدا، تو نہیں بلکہ اس وقت مجھے دیکھنے والے اے زندہ خدا، اگر تو واقعی موجود ہے اور میری آواز سن رہا ہے تو آج مجھے اس موت کے منہ سے نکال لے۔ میں گناہوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اس واقعے کا اگلا منظر انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ سمندر کی لہروں کا رخ یکسر بدل گیا اور ایک ایسی مخالف لہر آئی جو اس کے تباہ حال جہاز کو گھسیٹتی ہوئی ایک محفوظ جزیرے کے کنارے لے آئی۔ اس واقعے کا گہرا اور بہترین تجزیہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان کے تمام مادی اسباب، اوزار اور تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں تو وہاں سے غیبی نظام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ملاح کی دعا کی قبولیت کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ یہ اس زندہ خدا کا براہ راست جواب تھا جو وقت اور لہروں کے قوانین کو اپنے بندے کی خاطر بدل دیتا ہے۔ خدا نے اس ملاح کو صرف ایک نئی زندگی نہیں دی، بلکہ اسے یہ مادی ثبوت دیا کہ وہ کوئی خاموش تماشائی نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کے ہر ملاح کی سسکیاں سنتا ہے اور طوفانوں کو حکم دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ موجودہ دور کا ملحد
یا دہریہ۔ عام طور پر سائنس اور مادی ثبوتوں پر یقین رکھتا ہے۔ جب ہم اس سے بات شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ وہ ہر اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو لیبارٹری میں ثابت نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا منطقی تضاد پایا جاتا ہے۔ سائنس خود تسلیم کرتی ہے کہ کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی سائنس کا سہارا لے کر ایک جو دہریہ بنتا ہے، ایتھیسٹ بنتا ہے، وہ خدا کا انکار کرتا ہے، جبکہ سائنس خود یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کے اثرات سے ان کے وجود کو مانتے ہیں، جیسے کہ کشش ثقل یا ڈارک میٹر۔ جب ایک پڑھے لکھے دہریے سے یہ کہا جائے کہ آپ کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ پر غور کریں تو وہ مانتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور سب کچھ خود بخود بن گیا، لیکن عقل کا بنیادی قانون یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی کرنے والے کے کوئی کام خود نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی سڑک پر ایک خوبصورت محل دیکھیں تو کیا آپ یہ مان لیں گے کہ 15 کروڑ سال پہلے وہاں مٹی اور اینٹیں خود بخود اڑ کر آئیں اور یہ محل بن گیا؟ کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے یورپ کے ایک مشہور فلسفی اور ایک نوجوان ملحد کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ وہ نوجوان ہر محفل میں جا کر کہتا تھا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور مذہب صرف ایک وہم ہے۔ ایک دن وہ اس فلسفی کے پاس آیا اور بولا کہ مجھے صرف چند منٹوں میں کوئی ایسا ثبوت دیں کہ میں مجبور ہو کر جھک جاؤں۔ اس دانش مند فلسفی نے اس کی طرف دیکھا اور میز پر رکھی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ گھڑی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ فلسفی نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے یہ گھڑی کیسے بنی؟ نوجوان نے ہنس کر کہا کہ ظاہر ہے کسی گھڑی ساز نے بڑی محنت سے اس کے پرزے جوڑے ہوں گے۔ فلسفی نے مسکرا کر کہا کہ اگر ایک چھوٹی سی گھڑی بغیر گھڑی ساز کے نہیں بن سکتی، جس کے پرزے اتنے محدود ہیں، چھوٹی سی تو ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات جس میں اربوں ستارے اور سیارے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی غلطی کے بغیر اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، وہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ اس ایک سوال نے اس نوجوان کو ایسا خاموش کیا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ 5 منٹ کی گفتگو تھی جس نے اس کے پورے نظریے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور اس کا ذہن بدل گیا۔ ایک اور بہت ہی زبردست واقعہ ایک بوڑھی دیہاتی عورت کا ہے جس سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہتی ہو کہ خدا موجود ہے؟ اس نے چرخہ کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ روکا اور کہا کہ دیکھو، جب تک میں اس چرخے پر ہاتھ ہلاتی ہوں یہ چلتا ہے، جیسے ہی میں ہاتھ ہٹا لیتی ہوں یہ رک جاتا ہے۔ اگر اس معمولی چرخے کو چلانے کے لیے میرے ہاتھ کی ضرورت ہے تو صبح سورج کا نکلنا، شام کو چاند کا چمکنا اور ہواؤں کا چلنا، اس سب کو چلانے کے لیے بھی تو کسی کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ یہ ایک سادہ سا مکالمہ ہے بظاہر، لیکن اس میں فلسفے کی اتنی بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے دانشور دنگ رہ جائیں اگر اسے غور سے دیکھیں۔ جب ہم کسی دہریے سے بات کریں تو ہمیں مشکل اصطلاحات استعمال کرنے کے بجائے روزمرہ زندگی سے ایسی سادہ مثالیں دینی چاہیے جو براہ راست اس کو سمجھ بھی آئیں اور اس کے دل پر اثر بھی کریں۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر دلائل اتنے ہی سادہ ہیں تو پھر لوگ ملحد کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے اصل وجہ سائنسی نہیں بلکہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ موجودہ دور کا انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں خدا کو مان لوں گا تو مجھ پر حلال اور حرام کی پابندیاں لگ جائیں گی، مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کو منمانی طور پر گزارنے کے لیے خدا کا انکار کر دیتا ہے۔ یعنی انکار کی وجہ دلیل کی کمی نہیں بلکہ جواب دہی کا خوف ہوتا ہے۔ جب ہم 5 منٹ میں کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اس خوف کو دور کرنا ہونا چاہیے۔ ہمیں اسے یہ بتانا چاہیے کہ خدا کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہے جو سزا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ وہ ایک شفیق ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا خالق ہے۔
جس نے انسان کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب آپ کسی سے بحث جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کی انا سامنے آ جاتی ہے اور سامنے والا ضدی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ ہمدردی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، محبت سے گفتگو کرتے ہیں، میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں، اپنا لہجہ درست رکھتے ہیں، تو اگلا انسان آپ کی سادہ سی بات بھی سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کی سادہ سی بات بھی اثر کرتی ہے۔ اور جب آپ کا رویہ صحیح نہ ہو اور آپ کو یہ تکبر ہو کہ میں تو اس سے ڈبیٹ کر رہا ہوں، بحث کر رہا ہوں، تو میں نے تو جیتنا ہے بس، تو پھر آپ ہزاروں بڑی دقیق اور بڑی بڑی دلیلیں بھی دیں تو اس کے دل پر کوئی نہیں لگے گی۔ تو ایک بات کرنے والے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کو شکست دینے آئے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں سچائی کی تڑپ پیدا کر دے۔ اگر 5 منٹ کی گفتگو میں آپ نے محبت اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا تو وہ مختصر وقت بھی برسوں کی محنت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دلائل سے آپ کی سادہ سی باتیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ دلائل ہمیشہ نرمی کے ساتھ دینے چاہیے، کیونکہ لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہتھوڑے کی نہیں۔ کائنات کے مادی قوانین پر اگر مزید غور کیا جائے تو ہمیں انسانی جسم کے اندر ہی ایسے لاکھوں دلائل مل جاتے ہیں جن کا کوئی ملحد، کوئی ایتھسٹ جواب نہیں دے سکتا۔ ہماری آنکھ کا ڈیزائن، ہمارے دل کا 24 گھنٹے بغیر رکے دھڑکنا اور ہمارے ڈی این اے کے اندر موجودہ معلومات کا وہ ذخیرہ جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری سے بھی زیادہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ کیا یہ سب کچھ مٹی اور پانی کے ملنے سے خود بخود ترتیب پا گیا تھا؟ مادہ اپنے اندر معلومات پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتا۔ انسان کا اتنا انٹیلیجنٹ مائنڈ اور جتنی انفارمیشن اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کا پورا نظام اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ کائنات کو بنانے والی ہستی انتہائی علیم اور خبیر ہے، جس نے ہر چیز کو ایک خاص منصوبے کے تحت تخلیق کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایتھیسٹ بھی مختلف ذہن کے ہوتے ہیں۔ ہر ایتھیسٹ کے ذہن میں مختلف قسم کے زاویے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہی طریقہ گفتگو کرنے کا اور ایک ہی کو پرچہ یاد کر کے کہ یہ میں اس کو جواب دوں گا، سب کو وہی جواب دیتے جائیں، تو ایک پہ اگر وہ 2-4 ان میں سے چل بھی گئے، دوسرے پہ کوئی بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا ذہن اور ہے، اس کے سوال اور ہیں، اس کا مسئلہ کوئی اور ہے۔ تو کسی انسان کو دیکھ کر اس کے مطابق، اس کے فہم کے مطابق باتیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔